اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جب کہ تمہارے درمیان بہت سارے انبیاء کو بنایا اور تم کو بادشاہت عطا کی اور تم کو وہ چیزیں عطا کی جو تم سے پہلے جہان میں کسی کو نہیں دی۔ اے میری قوم، اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور واپس پیچھے نہ پلٹو۔ اگر ایسا کرو گے تو خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، وہ لوگ بہت زبردست قوم ہیں، وہ لوگ بہت طاقتور ہیں، ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں، بس اگر وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم داخل ہوں گے۔ ان دو آدمیوں نے کہا جو اللہ سے ڈرتے تھے، جن پر اللہ کی نوازش تھی کہ ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پس جب تم ان کے پاس داخل ہوگے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں رہیں گے، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، دونوں جا کر کے وہاں لڑائی کرو اور ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے فریاد کی، التجا کی کہ اے میرے رب، میرے اختیار میں تو صرف میں اور میرا بھائی ہی ہے کہ زبردستی میں کسی سے آپ کی تابعداری نہیں کروا سکتا۔ ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، بس ہمارے درمیان اور فاسق لوگوں کے درمیان فاصلہ کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اچھا تو وہ لوگ اس سرزمین میں اب 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے، اور آپ ان نافرمان لوگوں کی حالت پر ترس نہ کھائیے۔ اللہ عظیم برتر نے سچ فرمایا۔ آپ حضرات کے سامنے سورہ مائدہ کا دوسرا رکوع پڑھا گیا ہے، آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 26 تک۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے
بنی اسرائیل کے اوپر جو احسانات ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل جب فرعون کے ظلم سے نجات پائے تو ان لوگوں کو کہا کہ اب تم لوگ اپنی سرزمین کی طرف چلے جاؤ، وہاں قوم عمالقہ ہے، اس سے لڑائی کر کے ملک شام پر اپنی حکومت قائم کرو۔ لیکن وہ لوگ وہاں سے گھبرانے لگے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کا نام یعقوب اسرائیل ہے، اور ان سے جو نسلیں چلی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو نسلیں چلی ہیں وہ سب کے سب بنی اسرائیل کہلاتی ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، کہ جب یہ لوگ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے دوست ہیں تو اللہ پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی جواب دیا ہے کہ یہ لوگ صرف منمانی کرنے والے ہیں۔ احسانات ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جتنے کیے ہیں کسی پر نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ دینی اعتبار سے فائدہ اگر کسی کو حاصل ہوا ہے تو بنی اسرائیل کو ہوا ہے، اس لیے کہ جتنے اکثر انبیاء، بہت سارے انبیاء ان کے قوم میں آئے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے سلطنت اور بادشاہت میں یہ لوگ رہے ہیں، اللہ کا یہ بھی ان پر بڑا احسان رہا ہے۔ تو دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے یہ لوگ اللہ کی نعمت کو خوب حاصل کیے ہیں، اور اللہ کی نعمت خوب ان کے اوپر اتری ہے، اور ان کو وہ چیزیں ملی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ منّا و سلویٰ ان کے لیے اتارا گیا ہے۔ بادل کا سایہ کہیں دھوپ ہو جاتی تھی تو یہ لوگ کہتے تھے تو ان کے لیے وہ بھی انتظام کیا گیا ہے۔ جب اللہ نے ان کو ظالم لوگوں سے نجات دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ اے میری قوم، اب اس سرزمین کی طرف داخل ہو جاؤ، اس سرزمین میں چلے جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ارض مقدسہ سے مراد شام کی سرزمین ہے، اور وہاں کے بارے میں یہ لوگ جانتے تھے کہ جو لوگ قابض ہیں وہ قوم عمالقہ ہیں، اور قوم عاد سے ان کا تعلق ہے، اور قوم عاد بہت ہی ہٹھے کٹے اور طاقتور تھے، ان کا کوئی مقابلہ ان کے ہم عصر میں نہیں کر پاتا تھا، تو یہ لوگ ڈر گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے دوست ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، تو پھر اب طاقت کہاں چلی گئی؟ ہم مقابلے میں آنا چاہیے، اللہ مدد کرے گا۔ تو ان 12 بھائیوں میں سے 2 بھائی جو اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا خوف ان پر تھا، وہ لوگ صرف اور صرف پیش رفت کی، اور وہ دونوں جا کر کے مقابلہ کیے۔ جب ان 2 بھائیوں نے 10 بھائیوں کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے اور ہم لوگوں کو اپنے نبی کی بات ماننی چاہیے، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں کہا، سیدھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے، وہ لوگ بڑی طاقتور ہیں، بہت قوت اور طاقت والے ہیں، تم چلے جاؤ، تمہارا بھائی ہارون چلا جائے، دونوں لڑ کر کے چلے آؤ، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو اب ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے کہہ دیجئے بغیر محنت کے ان لوگوں کو بھگا دے اور ہم چل کر کے وہاں آباد ہو جائیں۔ یعنی ہر چیز جو ہے وہ اپنے خواہشات کے مطابق پانا چاہتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی تیہ میں 40 سال تک بھٹکاتا رہا اور وہ لوگ بھٹکتے رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ان کی طرف آئے ہیں سب کی انہوں نے نافرمانی کی ہے، اور وادی تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام نبی ہوئے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو وہاں سے واپس لے کر کے آئے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم ایسی ہے کہ جب سے اس کا وجود ہوا ہے تب سے اب تک ہمیشہ یہ مسلمانوں کے خلاف رہی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم مشرکین کو اور یہودیوں کو دیکھو گے وہ سب سے زیادہ مسلمانوں سے عداوت کرنے والے ہوں گے۔ اگر ان کو کسی سے عداوت ہے، دشمنی ہے، تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں، اور مسلمان سے مراد صرف امت محمدیہ کے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کا نام بہت پہلے ہی سے مسلمان ہیں، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کا نام مسلمان رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اتباع کرنے میں کبھی یہ لوگ آگے نہیں بڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان رکھتے تھے وہ زبان سے تو کہتے تھے، لیکن ان کے بڑے عالم اور ان کے رہبان دین کے اندر قطر بیعت کرتے تھے، پیسوں کے عوض مسائل کو، احکام کو بیچ دیا کرتے تھے، انبیاء کو ناحق یہ قتل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے پہلی کتاب میں، یعنی قرآن پاک سے پہلی جو آسمانی کتاب ہے، مفسرین اس میں یہ بتاتے ہیں کئی اقوال ہیں کہ توریت ہے یا زبور ہے، جو بھی ہو، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں کتاب میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اب وہ کتاب سے مراد توریت بھی ہے، ہو سکتی ہے زبور، یا 149 صحیفے جو 1,24,000 انبیاء کرام کے اوپر اتارے گئے ہیں، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ زمین کے اندر تم لوگ 2 مرتبہ فساد کرو گے، قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے یہ بات آپ نے، اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، اور دونوں مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، انکار کا مطلب بات نہیں مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہمیشہ یہ لوگ غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن جب کتابوں کے اندر انہوں نے تحریف کرنا شروع کی تو پھر بخت نصر نامی بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان کو تقویت ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا، اور پھر بنی اسرائیل قوت میں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جب شروع ہوتا ہے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ بہت الٹا سیدھا کہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر حالت یہ ہوئی کہ رومی بادشاہ تیتوس نے ان کے اوپر حملہ کر کے اتنا ان لوگوں کو پیٹا، اتنا مارا کہ ان سب کے چہرے بگاڑ دیے، بیت المقدس کے اندر تباہی بربادی کر دی۔ تو 2 مرتبہ جو حضرت اللہ تعالیٰ نے بات کہی تھی کہ تم فساد برپا کرو گے اور سرکشی پر اترو گے، اور دونوں مرتبہ جو ہے مغلوب ہوگے، تو اللہ کا یہ وعدہ ثابت ہوا۔ جب امت محمدیہ میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بغاوت کی تو جو ان کے قبیلے ہیں بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، ان لوگوں کو بھی مسلمانوں کے ذریعے جزیرۃ العرب سے نکالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ ان پر تا حیات تا قیامت ذلت اور مسکنت
چھائی رہے گی، یہ جہاں بھی رہیں گے ہمیشہ یہ دوسرے کے دست نگر رہیں گے یا پھر یہ ایمان لے آئیں۔ آج جو ہم سب کے سامنے ایک بڑا مسئلہ فلسطین کا ہے، یہ وہی بنی اسرائیل، وہی یہودی ہیں جو اوپر سے فساد مچاتے ہوئے آ رہے ہیں، جبکہ اس کے بارے میں محققین لکھتے ہیں کہ جو لوگ بنی اسرائیل سے تھے وہ ان میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ شام کے اندر رہتے تھے اور قوقازم ایک قبیلہ تھا، ان سے ان کا تعلق ہے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ فلسطین کے اندر یہ اپنی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ فلسطین یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور بیت المقدس، مسجد اقصی، قبۃ الصخرہ، یہ وہ سب عمارتیں ہیں جو انبیاء کا مرکز رہی ہیں، اور 3 بڑے مذاہب کا ان سے تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اس کے لیے ہر قوم نے کوشش کی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی حکومت 418 سال رہی ہے، عراقیوں کی حکومت 27 سال رہی ہے، اور ایرانیوں کی حکومت 207 سال رہی ہے، اور رومانیوں کی حکومت 699 سال رہی ہے، اور مسلمانوں کی حکومت 1200 سال سے زائد رہی ہے۔ بیچ میں 91 سال صلیبیوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا، پھر بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے کامیابی ملی۔ یہ پوری تاریخ ہے کہ کبھی ان کے پالے میں، کبھی ان کے پالے میں مسجد اقصی اور بیت المقدس جو انبیاء کا مرکز ہے وہ جاتا رہا ہے، اور آج بھی اس کے لیے سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ 1918 سے لے کر کے 1948 تک وہاں پر یہودیوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دی گئی، امریکہ سے، برطانیہ سے، روس سے، کہ وہاں تم لوگ جاؤ اور وہاں اپنی ریاست قائم کرو۔ شروعات میں یہ لوگ جب آئے ہیں تو 55,000 کی تعداد تھی، لیکن 1948 تک ان کی تعداد 6,86,000 پہنچ چکی ہے، اور پھر اس کے بعد 1967 تک ان کی تعداد 56 لاکھ تک ہو جاتی ہے۔ اور وہاں کے جو فلسطینی باشندے ہیں ان پر مستقل ظلم کر رہے ہیں، اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ تقریباً 9 کروڑ لوگ، جن میں سے 8 کروڑ لوگوں کو انہوں نے تو بھگا دیا ہے، ملک بدر کر دیا ہے، اور 1 کروڑ لوگوں کو انہوں نے قتل کر ڈالا ہے۔ اور مسجد اقصی کے قریب جو اسلامی اوقاف ہیں ان سب پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ المغاربہ جو محلہ ہے، وہاں بہت سارے صحابہ کرام، تابعین اعظام، انبیاء کرام کی قبریں ہیں، ان کو مسمار کر کے اس کے اوپر گھر بنا دیا ہے۔ 135 گھر اور 2 مسجدیں اس محلے کے اندر تھیں، ان سب کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور آج ان کی پوری یہ کوشش ہے کہ ہم اس کو اسرائیلی ریاست بنا کر کے رکھیں گے، اور اس کا اعلان بھی انہوں نے 1967 میں کر دیا تھا، اور 1990 میں باقاعدہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ یروشلم اسرائیل کی راجدھانی ہے، یعنی جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں آج اس کا نام یروشلم ہے۔ القدس جسے ہم کہتے ہیں اس کا نام یروشلم ہے۔ اسلام سے پہلے اس کا نام ایلیا تھا۔ تو ظلم کی حد وہ کرتے جا رہے ہیں، اور مسجد اقصی کو وہ مستقل نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ مسجد اقصی کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ 2 کام بہت
منصوبہ بند طریقے سے کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ مستقل کھدائی کا کام جاری ہے۔ 1967 سے لے کر کے 1980 تک 10 سرنگیں کھودی گئی ہیں اور سب خفیہ طور پر کھودی گئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نیچے سے ہم قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ کو جب ہم نیچے سے دیواریں اس کی بالکل کھوکھلی کر دیں گے، بنیاد کمزور ہو جائے گی، تو وہ تیز ہواؤں کے ذریعے، زلزلے کے جھٹکے کے ذریعے وہ خود زمین بوس ہو جائے گی۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق مسجد اقصیٰ کی دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگی ہیں۔ اور دوسرا منصوبہ یہ ہے کہ مستقل وقفے سے آتش زنی کی گئی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے جو منبر بنایا تھا کہ ہم اس کو بیت المقدس میں نصب کروائیں گے، مسجد اقصیٰ میں نصب کروائیں گے، اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کر کے دکھا دیا۔ 1969 میں 14 مئی 1969 میں بہت زبردست آگ لگائی گئی اور اس میں سینکڑوں فلسطینی مسلمان شہید ہوئے، اور بڑی بڑی چیزیں جو انوکھی تھیں، جو اس کے اندر جھومر لگے ہوئے تھے، جو دیواریں تھیں، جو قالین تھیں، وہ سب کے سب تباہ و برباد کر دی گئی۔ 1980 میں، 82 میں، 84 میں بھی زبردست آتش زنی کی گئی ہے، اور جتنے اسلامی آثار ہیں ان کو یہ مٹانے کے در پر ہیں۔ یعنی جو ان کی اپنی پوری کوشش ہونی چاہیے وہ اس میں کامیاب ہیں۔ ابھی رمضان میں شب قدر کی رات میں، یعنی طاق راتوں میں، انہوں نے حملہ کر کے بہت سارے مسلمانوں کو نماز کی حالت میں شہید کر ڈالا، اور پھر عید کے بعد 10-12 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا کہ اب ہم کچھ نہیں کریں گے، لیکن پھر 2 دن سے وہاں حملے جاری ہیں۔ یعنی یہ پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ فلسطین اور بیت المقدس کو ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے، جبکہ اگر ان کے دعوے دیکھے جائیں تو بالکل کھوکھلے ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل تیار کیا تھا اور مسلمانوں نے اس کو ختم کر کے پھر جو ہے مسجد اقصیٰ بنائی ہے، جبکہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں بخاری کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، روئے ارض پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ اور پوچھا کم مدتاً بینہما، ان کے درمیان کتنی مدت ہے؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہجرت کر کے شام گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہجرت کر کے شام گئے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام بھی ہجرت کر کے شام گئے ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کی دیکھ ریکھ کی ہے۔ تو جو ان کا دعویٰ ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس میں کچھ تعمیری کام نہ کروایا ہو، یقیناً کروایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے۔ اور آج اس دعوے کے مطابق امناء الہیکل ایک تنظیم ہے ان کی، مسجد اقصیٰ کے بالکل سینٹر پر ایک پتھر نصب کر دیا ہے کہ یہ ہیکل بن کر کے تیار ہوگا، اور جس کا وزن 350 ٹن ہے۔ 20 تنظیمیں ایسی ہیں جو مستقل مسجد اقصیٰ کے قریب کام کر رہی ہیں کہ اسلامی آثار جتنے ہوں وہ کس طریقے سے مٹائے جائیں، اور مستقل کام چل رہا ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس کے بارے میں مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے اور دینی فریضہ کیا ہے؟ مسلمان تو آج بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کا تذکرہ سال میں 1 مرتبہ کرتا ہے، جب واقعی معراج کو بیان کرنا ہوتا ہے، اور بہت زور و شور کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کوئی بھی مقرر ہو، کوئی بھی خطیب ہو، پوری طاقت مسجد اقصیٰ سے جو آپ براق کے ذریعے معراج کا سفر کیے ہیں،
وہ قصہ ہم بیان کرتے ہیں، اور شب برات کی وہ رات ہوتی ہے، لیکن جو وہاں کے فلسطینی باشندوں پر جو کچھ گزر رہا ہے، کیا ہم اس سے واقف ہیں؟ اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس کی حفاظت، اس کو بچانا اسلامی پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے اور ذمہ داری ہے۔ مسجد اقصیٰ صرف فلسطینی باشندوں کا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے۔ بیت المقدس وہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ جب کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی، ہر جگہ فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ہر طرف فتنے عام ہو جائیں گے تو ایمان شام کے اندر محفوظ ہوگا۔ اور عقر دار الاسلام بالشام، اسلام کا مرکز شام ہے۔ شام کے بارے میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ افتنا فی بیت المقدس، کہ بیت المقدس کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ محشر کی جگہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہاں نماز پڑھنا 50,000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ کی عظمت ہمارے دل میں کتنی ہے، ہم مسلمان اس کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو یہودی طاقت ہے وہ بہت اس وقت پاورفل ہے اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، اس کے سامنے چورن ہیں، اور ایران ہے جو کسی حد تک اس کے سامنے آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ترکی بھی ہے جو زبردست طاقت بن کر کے ابھر رہا ہے، اس کی حفاظت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ جو آج کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دفاعی انداز میں جیسے بھی وہ کر رہے ہیں، ڈرون کیمرے کے حملے کے مقابلے میں وہ غلیل چلا رہے ہیں، لیکن وہ وہی نہتھے مسلمان اور عیسائی ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں، اور ان کے لیے ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسلامی ملک ان کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ان کی تدبیریں ایسی ہیں کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ انہوں نے تدبیر کی ہے اور اللہ کے پاس بھی ان کی تدبیر ہے، لیکن ان کی تدبیر ایسی ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ اس کا حل صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس طریقے سے تو انقلاب آنا بہت ہی مشکل بات ہے، کیونکہ مسلمان بالکل منتشر ہے، کہیں شیعہ سنی میں، کہیں کسی اور مسلک میں، کہیں سرحد کی بنیاد پر، یعنی ان کو ایک نہیں ہونے دیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، کہ تم کافروں کو، تم مشرکوں کو ایک سمجھتے ہو، اکٹھا سمجھتے ہو، وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل مختلف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، سورہ ممتحنہ کے اندر یہ۔ لیکن آج جو مصیبت ہمارے اوپر ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ ہم مسلمان اپنی حالت دیکھیں کہ اسلامی آثار کے بارے میں ہم کتنا واقف ہیں، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں، ٹھنڈے دماغ سے غور کریں کہ اللہ کے احکام کے ہم کتنے پابند ہیں۔ زیارت کرنے کے لیے 3 مسجدوں کی اجازت دی گئی ہے، جن میں سے ایک مسجد اقصیٰ ہے۔ ہم عمرہ کرنے کے لیے 7 بار 10 بار چلے جاتے ہیں، زیارت کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ ہم کتنی مرتبہ گئے؟ وہاں جو مہاجرین فلسطین باشندے ہیں ان کی حالت دیکھنے کے لیے کتنی مرتبہ گئے؟ مسلمانوں کا حال اس وقت اقوام عالم کی سطح پر بہت ہی ناگفتہ بے ہے، بہت بری حالت سے گزر رہا ہے۔ اسلام ہمیشہ سربلند رہے گا،
لیکن جو اس کے ماننے والے مسلمان ہیں اگر وہ عملی طور پر عمل کر کے دکھائیں گے تو یقیناً مسلمان بھی سربلند ہوں گے۔ کوئی بھی ہو، آج اسلام کا جو حکم ہے وہ کوئی ایمان نہیں رکھتا ہے لیکن وہ بھی مانتا ہے، لیکن یقین وہ اس لیے نہیں رکھتا کہ جو اس کے فالوور ہیں وہ خود نہیں مانتے ہیں، اس لیے اس کا ایمان نہیں بنتا ہے۔ آج مسجد اقصیٰ کے لیے ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ انفرادی طور پر قبولیت کے اوقات میں ہم وہاں کے لیے دعا کریں، اجتماعی طور پر کسی تفسیر کی مدد کے ذریعے سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں، سورہ حشر کا مطالعہ کریں۔ یہ چاہیے کہ جس مجلس میں جہاں جو نئی بات ملے ہم اس پر اسی دن سے عمل کرنا شروع کر دیں، تب تبدیلی آئے گی۔ اگر ایک طرح سے ہم فارمیلٹی ادا کریں، آ کر کے بیٹھیں یا کہیں بھی ہم مذاکرہ کریں، دین کی بات کریں، کتاب پڑھیں، لیکن اگر ہمارے اندر شوق اور جذبہ اور پروان نہیں چڑھتا ہے تو گویا کہ وقت ضائع کرنا ہے۔ معلومات تو ہمیں ہو رہی ہے لیکن اس کا ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ ہم اپنے اندر قوت پیدا کریں اور کچھ کرنے کی ہمت پیدا کریں، موجد بنیں، دوسروں کے نقش قدم پر نہ چلیں، بلکہ ہم اپنے اندر وہ حوصلہ رکھیں کہ جیسے دوسرے لوگ میدان میں نئی نئی چیزیں ٹیکنالوجی کے ذریعے لا رہے ہیں، آج مسلمان افراد کے پاس بہت بڑی بڑی شخصیت ہیں جو بہت ہی ذہین ہیں اور بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں، اگر ان کے لیے حالات سازگار کیا جائے تو آج وہ ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ بن سکتے ہیں۔ یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہر جگہ یہی ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں فلسطین کے حوالے سے بتائی گئی ہیں ہمارے اندر بیداری کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جتنے بھی اسلامی شعائر اور مراکز ہیں ان کی حفاظت کرنے کا ہم لوگوں کو ذریعہ بنائے، اور ہم مسلمانوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اختلافی مسائل کو چھوڑ کر اصولی چیزوں پر عمل کر کے ایک جماعت اور متحد ہو کر کے ہم مسلمانوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔